جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 1 دن ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے ممتاز اور مشرف فرمایا، اور جس کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اور مسلسل 6 مہینے تک سچے خواب آتے رہے، اور اس کے بعد رمضان میں پہلے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ابتداً مخفی طور پر اسلام کی دعوت کا حکم تھا، اعلانیہ طور پہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو دعوت دی، جن میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات میں ان کی بزرگی اور شرافت لوگوں میں مسلم تھی، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آگے دعوت دینا شروع کی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 10 مبشرہ میں سے صحابہ کرام ایمان لائے، اور غیر قریش میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 43 سال ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور آپ نے سب کا نام لے کر سب کو پکارا، اور سب جب جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اعلان کیا کہ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے ساتھ عرصہ دراز گزارا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو بہت مرتبہ آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کو کہا کہ تباً لکا لہذا جمعتا، آپ نے ہمیں اس وجہ سے یہاں جمع کیا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے لوگوں میں نفرت پھیلانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور لوگوں سے کہتے کہ یہ ساحر اور جادو ہیں، لیکن ان کا یہ ہتھ کنڈا ناکام ہو گیا، اور لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے آپ کے قریب آتے، متاثر ہو کر اسلام لے آتے۔ جب یہ کام ان کا نہیں چلا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو کھینچا جاتا تھا، اور نوجوان اوباش ان کو گلی محلوں میں کھینچا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی نازک حصے پر ابو جہل نے برچھا مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد انہوں نے قتل کا ارادہ کیا۔ ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ ابو جہل پتھر لے کے جیسے آگے بڑھا تو پتھر پھینک کر واپس اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا، اور ان سے کہنے لگا کہ میں جب پتھر اٹھا کے جا رہا تھا ایک بڑا اونٹ میری طرف آ رہا تھا منہ کھول کر، اس سے پہلے میں نے ایسا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ قریش نے آپ کو طمع دی اس کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب دیا۔ ان کا ایک چالاک سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، آپ کو ہماری سرداری چاہیے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ حبشہ چلے جائیں، تو یہ سب سے پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی۔
وہاں پہ بادشاہ نجاشی تھا جنہوں نے ان مسلمانوں کا بہت اکرام کیا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں تو 2 افراد عامر بن عاص اور عبداللہ بن ابی امیہ کو تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس بھیج دیں، یہ ہمارے باغی ہیں۔ تو نجاشی نے پھر دونوں کی بات سنی، پہلے ان کی بات سنی، انہوں نے یہ باتیں کی اپنی طرف سے، پھر بات سنی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم آپس میں جھگڑتے تھے، آپس میں نفرتیں تھیں، عورتوں کی عزت نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے تھے، سود جو ہے اس کا رواج تھا ہمارے اندر، اور دیگر جو برائیاں تھیں یہ ہمارے اندر راسخ ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، عورتوں کی عزت ہم نے سیکھی، ایک دوسرے کا احترام سیکھا، ایک دوسرے سے پیار سے بات کرنا سیکھی۔ یہ بات جب انہوں نے کی پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس پر وہ نجاشی بادشاہ روئے اور انہوں نے پھر انکار کر دیا ان کو واپس کرنے سے، اور وہ تحفے بھی ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ یہ رشوت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 47 سال ہوئی تو اس وقت یہ تمام قریش نے مل کر بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں ورنہ تو ہم آپ سے بائیکاٹ کریں گے۔ تو انہوں نے بات نہیں مانی، جس پر تمام قریش نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک بائیکاٹ کیا۔ اس میں ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی رشتہ دار تھے مسلمان کافر سب آپ کے ساتھ شامل تھے، اور اس بائیکاٹ میں ایک معاہدہ طے ہوا جس میں یہ لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، رشتہ ناتا اور اسی طرح معاملات، خرید و فروخت بالکل اس کی جو ہے نا اجازت نہیں ہوگی، قطعاً اس سے منع کیا گیا، اور یہ مسلسل 3 سال تک یہ معاہدہ جاری رہا، اور جس شخص نے اس کو لکھا تھا منصور بن اکرمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا اور یہ معاہدہ پھر ختم ہوا۔ 3 سال بعد اس کو دیمک لگ گئی تھی، اور جو اس میں اللہ کا نام لکھا تھا بسم اللہ وہ باقی تھی، باقی سارا معاہدہ جو ہے وہ دیمک نے کھا لیا، اور اس کے بعد یہ معاشرہ ختم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا۔ اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اور بیت المقدس سے آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو وہاں سے حتیم کعبہ لے آئے، اور وہاں سے پھر آپ کو براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے آئے۔ وہاں پہ تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے، اور جب نماز کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو ہاتھ سے آگے کیا اور آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر آسمان پہ لے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے میں حوض کوثر سے گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے، اور وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب سے اور آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، تو یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔
پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے میں حوض کوثر سے گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے، وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی جو ہے وہ ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اور اس وقت آپ کو اللہ جل علا کی جو ہے وہ زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تمام محققین صحابہ و ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے آئے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی، اور مکہ واپسی ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح کے وقت یہ سفر مبارک تمام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی تعجب کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے، حضرت آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ابھی جبرائیل ہمارے پاس سے گئے، ابھی آئے، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر کو صدیق لقب ملا۔ اور اس کے بعد مختلف سوالات انہوں نے شروع کیے کفار نے، اور کہا ایسے سوالات کہ جو ایک بار جانے کے بعد عموماً انسان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنے ستون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کیا، اور آپ نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی۔ جب وہ قافلے واپس آئے تو وہ سچ ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا براق گزر رہا تھا ایک قافلے والوں کے پاس سے، اور ان کے جو ہے اونٹ پھدکنے لگا براق کی آواز سن کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلے والوں کا وہاں پہ مٹکا پڑا تھا، اس میں پانی تھا، میں نے وہاں سے پانی پیا۔ اور اسی طرح روحا مقام پر ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو جب واپس آئے ان سے پوچھا تو ان سب باتوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ ایک قافلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدھ کو پہنچے گا، تو وہ بدھ والے دن ہی پہنچا۔ نبوت کے 10ویں سال 2 حضرات ایمان لائے تھے، اور نبوت کے 11ویں سال تقریباً 6 یا 8 افراد ایمان لائے تھے۔ مدینہ سے مکہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ایمان لائے۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، چونکہ یہ بیعت پہلی بیعت تھی اور عقبہ کے پاس ہوئی، اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور نبوت کے پھر 13ویں سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، اس وقت تقریباً 73 افراد آئے مدینہ سے مکہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر مدینہ میں گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔